الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث بالعربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 لفظوں سے ملا کر جملہ بنانا سیکھا تھا اور آج بھی ہم اسی کو جاری رکھیں گے، لیکن طریقہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہوگا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ۔ پیارے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے پریکٹس کی تھی، اگر ہم اس کے متعلق سوال بنائیں تو وہ سوال ہوگا اینا۔ اینا سے وہ سوال ہوگا اور پھر ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے، جیسے این الرحمن۔ اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں۔ این الرحمن، رحمان کہاں ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ رحمان کہاں ہے، تو ہم نے اس کا جواب دیا الرحمن علی العرش۔ الرحمن علی العرش۔ پوچھا گیا این السیارہ، جواب دیا گیا السیارۃ علی المحطہ۔ این حامد، حامد علی المطار۔ لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں جو سوال ہو سکتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ماذا علی المکتبی، ماذا علی الجداری، من علی المطاری، من علی السقف۔ یعنی آج کے جو جملے بنائیں گے وہ اس سوال کا جواب ہوں گے کہ کرسی پر کون ہے، ٹیبل پر کیا ہے، چھت پر کون ہے، دیوار پر کیا ہے۔ ناظرین، چاہے پہلا سوال ہو این الرحمن یا دوسرا سوال ہو من علی العرش، یعنی عرش پر کون ہے۔ این الرحمن میں پوچھا جا رہا ہے رحمان کہاں ہے، اور دوسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے عرش پر کون ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب میں استعمال ہونے والے الفاظ ایک جیسے ہوں گے، لیکن ترتیب میں فرق آ جائے گا۔ اگر ہم نے پوچھا این اللہ یا این الرحمن، تو اب ہم اس کا جواب دیں گے الرحمن علی العرش۔ رحمان کو پہلے رکھیں گے اور علی العرش اس کو بعد میں رکھیں گے۔ الرحمن علی العرش۔ اور دوسرا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ من علی العرش، من علی العرش، عرش پر کون ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوں گے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ترتیب ذرا سی بدل جائے گی۔ جب پوچھا جا رہا ہے من علی العرش، تو ہم پہلے علی العرش کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس شخص کو ذکر کریں گے جو عرش پر ہے۔ علی العرش الرحمن۔ امید ہے کہ آپ اس پیٹرن کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آئیے من کے علاوہ ایک دوسری مثال بھی لیتے ہیں ماذا کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ماں کے معنی ہوتے ہیں what، یعنی کیا، اور ماں کے آگے ذا بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماذا کے معنی بھی ہیں what، یعنی کیا۔ اب پوچھا جا رہا ہے ماذا علی المکتبی، ماذا علی المکتبی یعنی ٹیبل پر کیا ہے، ڈیسک پر کیا ہے۔ اب آپ کو علی المکتبی اٹھا کر ویسے ہی رکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ وہ لفظ لائیں گے، اس چیز کا نام لائیں گے جو ٹیبل پر ہے۔ علی المکتبی کو ہم نے ویسے ہی رکھ دیا، علی المکتبی قلم، ٹیبل پر ایک پین ہے۔ ماذا علی المکتبی، ٹیبل پر کیا ہے، ڈیسک پر کیا ہے، علی المکتبی قلم،
ڈیسک پر ایک قلم ہے۔ اگر یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے ماذا علی المکتبی اور آپ کو شارٹلی جواب دینا ہے تو آپ کو علی المکتب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قلم کہنے سے بھی کام چل جائے گا۔ اردو زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا ڈیسک پر کیا ہے، آپ نے جواب دے دیا قلم۔ آپ سے پوچھا گیا عرش پر کون ہے، آپ نے جواب دے دیا اللہ یا رحمان۔ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی آپ اختصار کے ساتھ کام لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا این الرحمن، آپ کہہ سکتے ہیں علی العرش، اس کا مطلب یہی ہوگا الرحمن علی العرش۔ اور گفتگو میں اس چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سوال میں استعمال کیے گئے الفاظ کو آپ ہو بہو دہرانے لگیں، اس لیے آپ شارٹلی جتنا سوال پوچھا گیا اس کا اختصار کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔ پوچھا گیا من علی العرش، آپ نے کہہ دیا الرحمن۔ پوچھا گیا این الرحمن، آپ نے کہہ دیا علی العرش۔ پوچھا گیا این حامد، حامد کہاں ہے، آپ نے کہہ دیا علی المطار، ایئرپورٹ پر۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے سوال کرنے کا اور جواب دینے کا۔ ایک دوسرے طریقے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح ہم حل بڑھا دیں یا حمزہ استعمال کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جانکاری چاہیے رحمان کہاں ہے، تو اس کے جواب میں آ گیا الرحمن علی العرش۔ پوچھا گیا عرش پر کون ہے، جواب میں آ گیا علی العرش الرحمن۔ لیکن ایک سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات تو پوری معلوم ہے لیکن ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو جیسے یہ جملہ ہے الرحمن علی العرش، ہم نے یہ بات کہیں نہ کہیں سن رکھی ہے، تو اب ہم اسے کنفرم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو سوال کیا جاتا ہے اس کے لیے حل آتا ہے۔ حل الرحمن علی العرش، حل کے معنی ہوتے ہیں کیا، یہ اس سوال کے لیے آتا ہے جس سوال کے جواب میں نعم یا لا کہنا ہوتا ہے، ہاں یا نہیں، یس اور نو۔ تو حل الرحمن علی العرش، کیا رحمان عرش پر ہے، آپ کہیں گے نعم، اور پورا جملہ آپ دہرا بھی سکتے ہیں اور دہرائے بنا بھی کام چل جائے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حل الرحمن علی العرش میں استعمال ہونے والا جو یہ پہلا کلمہ ہے، پہلا لفظ ہے، یہ اصل میں حل ہے۔ لیکن عربی زبان کا آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں سکون پایا جائے اور اس لفظ کو آگے کسی دوسرے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ سکون زیر سے بدل جاتا ہے۔ جیسے حل کے اوپر یہ سکون ہے، لیکن جب ہم نے الرحمن میں حل کو ملایا تو پھر لام کے نیچے زیر آ جائے گا اور یہ سکون ہٹ جائے گا۔ پھر ہم ملا کر پڑھیں گے حل الرحمن علی العرش، کیا رحمان عرش پر ہے، آپ کہیں گے نعم۔ پوری بات بھی آپ دہرا سکتے ہیں، نعم الرحمن علی العرش۔ اسی طریقے سے حمزہ بھی حل کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے علی العرش الرحمن، کیا عرش پر رحمان ہے، آپ نے کہا نعم۔ تو حل بھی سوال کے لیے آتا ہے اور حمزہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، اس سوال کے لیے جس کا جواب نعم یا لا سے دینا ہوتا ہے۔ نعم کے معنی ہاں، یس، اور لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، نو۔ آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی مشق، جس میں الفاظ تو وہی استعمال ہوں گے جو پیچھے استعمال کیے جا چکے، لیکن ہمارے پیش نظر ایک دوسرا سوال ہے، اس لیے ان الفاظ کی ہم ترتیب بدل دیں گے جملوں کے اندر۔ آج کا جو ہمارا سوال ہوگا وہ ہوگا ماذا علی، ماذا یا من علی، علی کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، آپ کوئی بھی یہاں پر شبد بڑھا سکتے ہیں۔ ماذا ہمیشہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چیزوں کے بارے میں اگر سوال ہوگا تو ماذا یا ما آئے گا،
اور کسی شخص کے بارے میں، انسان کے بارے میں سوال ہوگا تو وہاں پر من آئے گا. ماذا علی الباب، ماذا علی المکتب، من علی المطار. اسی حساب سے ہم جملوں کے اندر الفاظ کی ترتیب رکھیں گے. آئیے پہلے ہم الفاظ لکھتے ہیں اور ان کے معنی آپ کو سمجھاتے ہیں، اس کے بعد ایک شبد بڑھا کر جملہ کمپلیٹ کر لیں گے. الباب یعنی دروازہ، لوحتن، لوحتن کے معنی ہوتے ہیں تختی، دروازوں پر جو تختی ہوتی ہے تو لوحتن یعنی تختی. اللوحہ، اسمن، اسمن کے معنی ہوتے ہیں نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، تو یہاں پر وہی اسم ہے. السفرہ، سفرہ کے معنی دسترخوان اور طعام کے معنی ہوتے ہیں کھانا. الشاشہ، شاشتن یعنی اسکرین، الشاشۃ اسکرین. صورتن، صورتن یعنی تصویر، فوٹو، صورتن تصویر. مکتب، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، یعنی ڈیسک. کأسن، کأسن یعنی گلاس، کأسن، کأسن. الکرسی، الکرسی یعنی کرسی. سجادتن، سجادتن کے معنی ہوتے ہیں کارپیٹ، اور جائے نماز یا مصلی اسے بھی سجادتن بولا جاتا ہے. شباک، کھڑکی کے معنی میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے. ستارتن، ستارتن یعنی پردہ. الرف، الرف اس کے معنی ہوتے ہیں ریک، ریک یعنی الماری. مکواتن، مکواتن کے معنی ہیں پریس، استری. مکواتن، مکواتن. اچھے طریقے سے اس لفظ کی مشق کر لیں، یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے. المنبر، المنبر، منبر کے معنی اونچی جگہ جس پر چڑھ کر تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے. خطیب، خطیب کے معنی اسپیچ دینے والا، تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا. الراس، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. قبعۃن، یہ نیا لفظ ہے، تھوڑا مشکل بھی دکھ رہا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. قبعۃن، قبعۃن یعنی ٹوپی، ٹوپی، ٹوپی کو قبعۃن بولتے ہیں. اگلا لفظ ہے رسول. الرسول، رسول کے معنی آپ جانتے ہی ہیں، یعنی پیغمبر. بلاغ، بلاغن یعنی پہنچانا. اگلا لفظ ہے العلاقۃ، العلاقہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہینگر. العلاقہ، علاقۃن یعنی ہینگر جس پر کپڑوں کو ٹانگا جاتا ہے. منشفتن، منشفتن، منشفتن کے معنی ہوتے ہیں ٹاول. ٹاول کو عربی میں منشفتن بولتے ہیں.
تو یہ مثال کے طور پر میں نے کچھ الفاظ ذکر کیے ہیں، وقت بہت کم ہے ورنہ اور بھی بہت سے الفاظ کو یہاں پر لکھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر انہیں بھی ذہن نشین کر لیں اور ان کے معنی کو ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اسی کو لے کر مشق کریں اور مزید نئے الفاظ اسی پیٹرن پر آپ جوڑیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس عربی زبان بولنے کے لیے کافی کچھ مواد تیار ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم ان دو لفظوں کو ایک تیسرا لفظ جوڑ کر جملوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ جملوں میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس ان تمام الفاظ کے شروع میں ہمیں علا لگا دینا ہے۔ علا، یہاں بھی علا لگا لیں اور ایک علا یہاں پر بھی لگا لیں، آپ کا جملہ تیار ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب ہم علا لگائیں گے تو پھر علا کا اثر اس لفظ کے آخری حرف پر پڑے گا جس پر علا داخل ہو رہا ہے۔ اب جیسے الباب ہے تو الباب نارمل حالت میں کوئی بھی لفظ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع یہ اعراب کی حالتوں میں سے ایک ہے۔ اعراب آخری حرف پر آنے والی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر آنے والی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب جیسے الباب ہے تو اب ہم اسے البابو پڑھیں گے یا البابا پڑھیں گے یا البابی پڑھیں گے، اسی کو اعراب بولا جاتا ہے۔ اور اعراب تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ ہم نے بتایا نارمل حالات میں کوئی بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر علا آ گیا ہے تو وہ نارمل حالت نہیں رہی، اس لیے یہ جس لفظ پر بھی علا آئے گا وہ مجرور ہوگا، اور مجرور کی علامت عام حالات میں زیر ہوتی ہے۔ تو اب جتنے بھی الفاظ پر علا آ رہا ہے ہم یہاں سب جگہ پر زیر لگا دیں گے۔ علی المنبر، علی الرأس، علی الرسول، علی العلاقتی۔ تو آپ نے دیکھا اب ہمارا جملہ بن کر تیار ہو چکا ہے۔ علی الباب لوحۃ، دروازے پر ایک تختی ہے۔ علی الباب لوحۃ، علی الباب لوحۃ، علی اللوحۃ اسم، علی اللوحۃ اسم۔ سوال کیا گیا ماذا علی الباب، آپ نے جواب دیا علی الباب لوحۃ۔ ماذا علی اللوحہ، علی اللوحۃ اسم، تختی پر ایک نام ہے۔ یہاں پر جو اسمن تنوین آ رہی ہے، دو پیش آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم ایک سے کریں گے۔ علی السفرۃ طعام، ماذا علی السفرہ، علی السفرۃ طعام۔ علی الشاشۃ صورۃ، اسکرین پر ایک تصویر ہے، علی الشاشۃ صورۃ۔ ماذا علی المکتب، علی المکتب کأس، علی المکتب کأس۔ ڈیسک پر ایک گلاس ہے۔ ماذا علی الکرسی، علی الکرسی سجادۃ، کرسی پر مصلی ہے یا کارپیٹ ہے۔ ماذا علی الشباک، علی الشباک ستارۃ، کھڑکی پر ایک پردہ ہے، علی الشباک ستارۃ۔ علی الرف مکواۃ، علی الرف مکواۃ، ریک پر پریس ہے۔ من علی المنبر، اب دیکھیں ممبر کے بارے میں جو سوال ہو رہا ہے وہ کون سے ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی چیز ممبر پر نہیں ہوگی، ممبر پر کوئی آدمی ہی ہوگا، تو اس لیے ہم سوال کریں گے من علی المنبر، من علی المنبر، جواب آئے گا علی المنبر خطیب، علی المنبر خطیب، ممبر پر یا اسٹیج پر خطیب ہے، مقرر ہے۔ ماذا علی الرأس، علی الرأس قبعۃ، سر پر ایک ٹوپی ہے، علی الرأس قبعۃ، آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں علی الرأس قبعۃ۔ علی الرأس قلنسوۃ، قلنسوہ ایک دوسرا لفظ ہے جو ٹوپی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علی الرسول بلاغ، ماذا علی الرسول، ماذا علی الرسول، رسول پر کیا ہے، یعنی رسول کی کیا ذمہ داری ہے۔ ماذا علی الرسول، علی الرسول بلاغ، رسول پر بلاغ ہے یعنی پہنچانا،
پہنچانے کی ذمہ داری رسول کی ہے۔ اب اسی سے ہم ایک اور سینٹنس بنا سکتے ہیں، وَعَلَى الْعَبْدِ الْاتِّبَاعُ، اور بندے پر اتباع ہے، یعنی رسول کی بات ماننا، رسول کے پیچھے چلنا۔ ماذا علی العلاقۃ، ماذا علی العلاقۃ، علاقہ پر یعنی ہینگر پر کیا ہے؟ علی العلاقۃ منشفۃ، علی العلاقۃ منشفۃ، ہینگر پر ٹاول ہے، تولیہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے الفاظ لے کر، کچھ نئے جملے لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔